محترم علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین محفل، ہم سب یہاں ایک دوسرے سے تعزیت کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے جمع ہیں۔ مخدوم العلماء اور تمام دینی کارکنوں کے پشتیبان حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک بڑا سرپرست، ایک بڑا گہرا اور گھنا سایہ، اور ایک بہت بڑا اسباب کے درجے میں سرپرست اور سہارا۔ وہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو اسباب کے درجے میں بے سہارا اور بے سایہ سمجھ رہے ہیں، لیکن تعزیت ہم ایک دوسرے سے اس طرح کریں کہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب اپنی طبی حیات پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو لاہور کے اندر جامعہ منظور الاسلامیہ یہ ان کی یادگار ہے، اور ہمیشہ دکھ اور سکھ میں وہ ہر تحریک کی سرپرستی فرماتے تھے۔ 17 سال کا عرصہ ہوا ہے مجھے ان کو قریب سے دیکھتے ہوئے۔ ہمیشہ انہوں نے پورے ملک میں جہاں بھی کسی ساتھی کو دکھ اور تکلیف پہنچتا تھا تو پیر صاحب یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتے تھے، اور جو بھی ممکن ہوتا اس کے ساتھ تعاون اور سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ علماء کرام کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ قبر ان کا استقبال کرے گی، اہلاً سہلاً مرحبا کہے گی، اور تا حد نگاہ ان کے لیے وسیع ہو جائے گی۔ جنت کا فرش، جنت کا لباس اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں اور جنت کا رزق ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہر ایک عالم دوسرے عالم سے تعزیت کرے، اس لیے کہ وہ ہمارا سرپرست، ہمارا رہنما، اور خداوند ذوالجلال نے جو اس کو کمال دیا تھا، ہر ایک کے لیے مخلص انسان تھا۔ خداوند ذوالجلال اس کی قبر کو منور فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو آج سائبان کی ضرورت ہے، ہم سب کو آج کچھ شجر سایہ دار کی ضرورت ہے، جس کے پاس کوئی بھی آ جاتا تھا کہ میں اللہ کے دین کا کام کر کے آیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت کے لیے جد و جہد کر کے آیا ہوں، وہ اس کو اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتے تھے۔ آج یہاں پر مختلف مکاتب فکر، مختلف جماعتوں اور علماء حق کے تمام اکابرین کا موجود ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ جو راستہ حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب نے اختیار کیا ہوا تھا، وہی راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، وہی راستہ ہے جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک لے جائے گا۔ ہمیشہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ اس جاگیردارانہ نظام، اس سرمایہ دارانہ نظام، استحصالی نظام، غریب کو ختم کر دینے والے نظام کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کا مشن
نفاذ دین کا اور غریب مسکین مظلوم پر یہ ظلم کا نظام انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی تمام دینی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 2 دن کی زندگی پہ اتنا اکڑ کے نہ چل، دنیا ہے چل چلا کی، رستہ سنبھل کے چل۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیر صاحب کی خدمات کو یقیناً قبول فرمایا ہے، اور انہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس بیماری کی حالت میں بھی حضرت پیر صاحب بڑے باہمت رہے۔ آخری ملاقات میں بھی میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی استقامت نصیب فرمائی ہوئی تھی، بیماری سے لڑتے رہے، لیکن بہرحال دوستو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہم دعا گو ہیں، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت حضرت پیر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے ستارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ رب العزت اپنے والد ماجد کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جامعہ منظور الاسلامیہ کی انتظامیہ کا حضرت پیر صاحب جب تشریف لائے تو تب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تا حیات حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب اس ادارے کے محتمم رہیں گے۔ جب بیماری نے شدت اختیار کی تو کمیٹی کے اجلاس میں حضرت پیر صاحب کے مشورے کے ساتھ اور ان کی موجودگی میں مولانا اسد اللہ فاروق کو اس ادارے کا نائب محتمم بنایا گیا۔ نماز جنازہ چونکہ بہت سے علماء اور اکابر تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت پیر صاحب کی نماز جنازہ ان کے جانشین مولانا اسد اللہ فاروق پڑھائیں گے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مولانا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین مولانا سیف اللہ خالد پر سوال و جواب کی گھڑیاں آسان فرما دے، اور جو پودا انہوں نے لگایا اس کو تناور درخت بنا دے، اور مولانا فاروق جو ان کے صحیح جانشین ہیں یا الہ العالمین ان کو استقامت نصیب فرما، اور ہر طرح کی سازش حسد کینے بغض اور منافقت سے یا اللہ اس مدرسے کو محفوظ فرما، تمام دینی اداروں کو یا اللہ صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ بس میری یہی تقریر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah